اللہ رب العالمین کو قبر کو جنت کے بارے میں میرے بھائی جانا ہے. ہر انسان نے اس دنیا کے اندر سے گزر کرنا ہے اور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہ رب العالمین کو احسان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اللہ رب العالمین جب بھی انسان کو کسی مصیبت سے نکالتا ہے، کسی مشکلات سے نکالتا ہے، کسی پریشانی سے نکالتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو سب سے پہلی جو نعمت عطا کرتا ہے وہ پاکیزہ رزق، اس کو پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے. جیسا کہ جب شروع اسلام میں مسلمان لوگ ہو رہے تھے مکے کے اندر، بڑے ہی ان کے لیے کٹھن مراحل ہوتے تھے، بڑی ان پر مصیبتیں ہوتی تھی، بڑی مشکلاتیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ صحیح طریقے سے عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے اور اپنے آپ کو یہ بھی نہیں گروا سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی اس خوف سے، اس ڈر سے کہ ہمیں یہ کافر، یہ مشرک اذیتیں دینا شروع کر دیں گے. دیکھیں نا وہ حضرت سمیہ کا واقعہ، حضرت بلال حبشی کا واقعہ، یہ آپ کی نظروں سے گزر چکے ہیں. کتنے ہی تکلیفیں مسلمانوں نے شروع کے اندر دیکھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہجرت کے بعد ایک پناہ دی مدینے کے اندر، اس کے بعد پاکیزہ رزق دیا. اس آیت کے اندر وہی اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ تم بہت ہی کم تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو یاد دلوا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم وہ دن یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب تم پریشان ہوتے تھے، جب تم اس خوف کے اندر ہوتے تھے کہ ہمیں لوگ اچک کے لے جائیں، ہمیں لوگ پکڑ کے لے جائیں، ہمارے اوپر مصیبتیں ڈھائیں، ہمارے اوپر مشکلاتیں، ہمارے اوپر پریشانیاں تھیں. لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دن یاد رکھو جب تم پریشان حال تھے، تم لوگوں کے خوف سے ڈرتے تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر بہت ہی کم لوگ تھے. تم تخافون أن يتخطفكم الناس، تم یہ ڈرتے تھے کہ ہمیں لوگ نہ لے جائیں، یہ مشرک لوگ نہ لے جائیں ہمیں. فآواكم وأيدكم بنصره، اللہ رب العالمین نے تمہیں اچھا ٹھکانہ دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، ورزقكم من الطيبات، تمہیں پاکیزہ رزق دیا. لعلكم تشكرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس موضوع سے تھوڑا ہٹ کر ہم اس بات کو سمجھیں آج کے معاشرے کے حساب سے کہ ہم آج کے معاشرے کے اندر اور آج دور حاضر کے اندر ہمارے کو مصیبتیں بھی آتی ہیں، مشکلاتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں. لیکن جب یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں، جب یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں، جب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اپنے کو جو گزر گئے لمحے نا ان کو ضرور یاد کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں. یہ جو پرانی زندگی ہوتی ہے نا، جو مصیبتوں والی زندگی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آتی ہے. مطلب بار بار انسان کو یاد آتی ہے تاکہ وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. ہم دیکھیں کہ ہم اگر اپنی زندگی کو پیچھے 10 سال پیچھے لے جائیں گے، دیکھیں گے ہم بہت مصیبتوں میں تھے، پریشانیاں بھی تھیں ہمارے گھروں کے اندر، مشکلاتیں بھی تھیں. لیکن جب اپنے ہاتھ ابھی پر دیکھیں تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. جدید دور ایک سسٹم آ گیا ہے، ہر چیز آپ کے لیے اچھی کر دی ہے. اگر انسان نے اپنا مقام اللہ رب العالمین کے آگے دیکھنا ہے تو وہ بندہ اپنی صورتحال کو دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کس حال میں کھڑا کیا ہوا ہے. اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اپنے آپ پر ناز کرے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اچھی جگہ پر کھڑا کیا ہے. اگر وہ کسی بری جگہ پر کھڑا ہوا ہے تو وہ اپنا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں دیکھے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سے مقام بہت ہی خراب ہے، وہ اپنے مقام کو صحیح کرے. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.